نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی ملنے سے منع کرے تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ محترم ناظرین، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ دین اسلام میں یہ میاں روانی کو پسند کیا گیا ہے، کیونکہ میاں روی میں خیر ہے اور برکتیں بھی ہیں۔ جن مرد حضرات پر ہر وقت شہوت کا بھوت سوار رہتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کھانا کم کھایا کریں اور بد نظری سے بچا کریں۔ حلال کی کمائی میں برکت ہے، شہوت نہیں۔ حرام کمائی کھانے سے شہوت آگ سے بھی تیز بھڑکتی ہے۔ رشتہ ازدواج میں جڑنے کے بعد میاں بیوی پر کوئی قید اور پابندی نہیں۔ وہ جب وہ چاہیں جس وقت چاہیں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس حلال فریضے کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ لوگوں کے حالات اور مزاج کے اعتبار سے مدت مختلف ہو سکتی ہے۔ طباء لکھتے ہیں کہ مہینے میں ایک بار سے اختیار کیا جائے، اگر زیادہ ضرورت محسوس ہو تو 2 مرتبہ۔ اگر اس پر بھی دلی اطمینان حاصل نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں 1 مرتبہ ہم بستری کرنا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری کے بہت سے مسائل بتائیں گے۔ عموماً ہم بستری کے نام پر لوگ کسی شرعی مسئلہ کو پوچھنے پر بھی زیادہ شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور ہم ثواب کے بجائے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک سوال کیا گیا کہ اگر بیوی شوہر کے پاس نہ آئے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو کس کو کہتے ہیں اور ہم بستری کہتے ہیں کہ شوہر بیوی تنہائی میں صحبت اختیار کریں یا ملاپ کریں، اسے ہم بستری کہتے ہیں۔ ہم بستری کے بہت سے نام ہیں، جیسے جماع، صحبت وغیرہ۔ اس کی طلب اور خواہش اللہ جل ہر جاندار میں رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، کیونکہ ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی جسمانی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور اولاد کے ذریعے نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اور اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ زنا کہلاتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی حلال اور جائز طریقے یعنی نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے تو اس عمل میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ محترم ناظرین، دین کے مسائل چاہے وہ حیا کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، تو ان کو جاننے کے لیے سمجھنے میں بالکل شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو مسائل کو پوچھ لینا، جان لینا اور پھر ان پر عمل کرنا انسان میں حیا کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان شرم و حیا کی وجہ سے ان مسائل سے دور رہے گا اور کسی سے نہ پوچھے تو یہ خطرہ ہے وہ اسلامی مسائل سے دور ہو کر گناہ میں نہ پڑ جائے، چاہے یہ مسائل حیا کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، مگر ان کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری تنہائی میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کر سکتا ہے، لیکن کچھ وجوہات اور علامات کی بنا پر اپنی ہی بیوی سے ہم بستری کرنے کو منع بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ بیوی اگر حیض کی حالت میں ہو تو شوہر اس سے ہم بستری نہ کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پہلی صورت میں یعنی بیوی جب حالت حیض میں ہو تو اس سے ہم بستری مت کرو، لیکن حیض میں اس کے بعد اس کے سونا، اس کا بوسہ لینا، اس سے لپٹنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، یہ سب جائز ہے۔ دوسری صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ نفاس کی حالت میں ہے۔ جب بیوی ماں بنتی ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ حالت نفاس میں ہوتی ہے۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت جس میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ روزے کی حالت میں۔ شوہر یا بیوی اگر روزے کی حالت سے ہوں یا دونوں ہی روزے سے ہوں تو افطار تک ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اگر روزے کے دوران ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔
کفارہ کے وقت روزہ مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے افطار کے بعد ہم بستری کرنا جائز ہے۔ چوتھی صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے احرام کی حالت میں۔ حج اور عمرہ کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ جب احرام کی حالت ختم ہو جائے پھر انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ پانچویں صورت جس میں ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے دوبر میں ہم بستری کرنا۔ دوبر پچھلی شرمگاہ، پاخانے کی جگہ۔ شوہر اپنی بیوی سے اگلی شرمگاہ میں جس طرح چاہے ہم بستری کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن دوبر شرمگاہ یعنی پاخانے کی جگہ میں ہم بستری کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور یہ سخت گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ شرمگاہوں کا منہ میں لینا، یہ بھی ایک نہایت اور گندا عمل ہے، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ غیر مسلم یعنی کافروں کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں جو شخص کسی قوم کی مشابہت یا ان کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں لیں، بلکہ یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر مذہبی طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ۔ ہم بستری کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ اپنے منہ، جسم کی بدبو، گندگی کو دور کریں اور صاف ستھرے ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان ویا، اس طرح کی دعا پڑھیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو عطا کرے گا اس سے شیطان کو دور رکھ۔ اور اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے گی، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس عمل کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو اولاد عطا فرمائے گا وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے گی اور نیک اولاد ہوگی۔ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی بچیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو اور آرام کی ضرورت ہو تو اسے آرام کرنا چاہیے، لیکن اگر بیوی بالکل ٹھیک ہو اور بغیر کسی عذر کے وہ انکار کر رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے وہ بغیر کسی وجہ کے انکار کر دے تو جب وہ سو جاتی ہے تو فرشتے اس پر ساری رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اس کی خواہش کو پورا کرے۔ میاں بیوی جب تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان آپس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں، عزیزوں سے اس کو شیئر نہ کریں، اور اس بات کو سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ہم بستری کے بعد جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے تاکہ وہ پاکی کی حالت میں دوبارہ آ جائیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جو بہت ضروری ہیں، جن کے ادا کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کسی بھی وجہ سے ناپاک ہو، غسل کر رہا ہو تو یہ فرائض ضروری ہیں۔ پہلا فرض منہ بھر کے کلی کرے، روزے سے نہ ہو تو غرغرہ بھی کرے۔ دوسرا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائے اور پورے جسم پر پانی کو اس طرح بہائے جسم میں کوئی بھی حصہ یا ذرہ خشک نہ ہو، سوکھا نہ رہے۔ جب انسان یہ 3 فرائض ادا کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کیا گیا کہ ہمارے شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، اب میری بیوی مجھ سے ہم بستری کے لیے شرعی تعلقات قائم نہیں کرنے دیتی، اس حوالے سے شرعیت کیا حکم ہے؟ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، یہ حقوق دونوں کے ذمے ہیں۔ عورت بغیر کسی عذر یا بیماری کے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکتی ہو تو ایسا کرنا صرف ناجائز ہے، بلکہ وہ خود اپنے ہاتھوں اپنا بسایا ہوا گھر تباہ کر رہی ہے۔ جو عورت شوہر کے بلانے کے باوجود اس کے پاس نہ جائے تو ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں بہت سخت سزا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر نے بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی
شوہر نے غصہ اور ناراضگی کی رات گزار دی تو اس عورت پر آسمان کے فرشتے ساری رات لعنت فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور وہ بیوی بستر پر آنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے، اگرچہ وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ بنا رہی ہو، یعنی تمام کاموں پر شوہر کو ترجیح ہے۔ اگر بیوی مسلسل بیمار رہتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو شوہر دوسری بیوی کے اخراجات اور دونوں بیویوں میں عدل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت شرعی طریقے سے پورا کر سکے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔